تشریف لائیں گے ڈاکٹر صاحب، جو ہمیں جہاد کے حقیقی مفہوم کے بارے میں پہلے 2 پروگرام 2 حصوں میں بتا چکے ہیں۔ آج اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ ہمیں بتائیں گے، جہاد کا حقیقی مفہوم۔ پچھلے جمعے سے ہم نے یہ اسلام کا جو اہم رکن ہے جہاد، اس پر ہم نے مطالعہ شروع کیا ہوا ہے۔ آج اس کا کچھ حصہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ آپ یہ ضرور سوچتے ہوں گے اور آپ کو سوچنا بھی چاہیے کہ ہم نے جماعت کیوں بنائی ہے۔ کیا اسلام پورے کا پورا اگر ہم عمل کرنا چاہیں تو جماعت کے بغیر عمل نہیں کر سکتے؟ اور جماعت بنا کر پروگرامات کرنا، دوستوں کو بلانا، دوستوں کو مختلف ٹاپک دینا، لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کے یہاں پہ آتے ہیں، مصروفیات نکال کر، اس میں سے ظاہر ہے وقت نکال کر آتے ہیں، سفر کر کے آتے ہیں، سردیوں میں پیسہ بھی لگتا ہے، پٹرول بھی لگتا ہے، ظاہر ہے سردی بھی لگتی ہے بہت زیادہ، تو اللہ کی رضا کے لیے آتے ہیں اور ایک مقصد کی تکمیل کے لیے آتے ہیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہماری تحریک کامیاب ہو جائے۔ اسلام میں بہت سارے اعمال جو ہے وہ اجتماعیت کے بغیر پورے نہیں ہوتے۔ آپ انفرادی طور پر کر ہی نہیں سکتے۔ آپ جیسے نماز کا ہی تذکرہ لے لیں تو آپ گھر میں اکیلے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ظاہر ہے آپ مسجد بنائیں گے، اس میں اس کا اہتمام کریں گے، اس میں ایک امام رکھیں گے اور اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے۔ زکوٰۃ کا نظام ہے، طاقتور لوگوں سے، جس کے پاس دولت ہے، ان سے پیسے لے کر آپ نے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، اور اس کے لیے ایسا بندہ مقرر کریں گے جو خود بے ایمان نہ ہو، یہ نہ ہو کہ راستے میں خود ہی کھا جائے۔ اس طرح حج کا نظام ہے، گورنمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ جو حج کرنے والے ہیں ان کے لیے سہولتیں مہیا کرے، ان کے لیے اخراجات کم سے کم ہوں۔ 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ جھگڑا ظاہر ہے کسی تیسرے بندے کے پاس آتا ہے، وہ تیسرا بندہ اس جھگڑے کو حل کرتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ جھگڑا میں کون سے قانون کے مطابق حل کروں، ظاہر ہے اس کو ایک قانون کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر وہ جھگڑے کا فیصلہ دیتا ہے، پھر اس کے فیصلے کو عمل درآمد کرنے کے لیے ایک طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک فورس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس فیصلے پہ عمل درآمد کراتی ہے۔ تو ہمارے جو دین ہے اس کا جو اکثریت ہے معاملات کی، وہ اجتماعیت سے پوری ہوتی ہے، انفرادیت سے پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، میں نے شروع میں درس دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں آپ میں 5 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، کہ آپ جماعت کے ساتھ رہنا، جماعت میں رہتے ہوئے بات توجہ سے سننی ہے، سمع اسے ہم کہتے ہیں، اور جو جماعت کا امیر مقرر ہو جائے اس کی اطاعت کرنی ہے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دائرے میں رہے، اور پھر اس کی خاطر آپ نے جہاد کرنا ہے، اور پھر اگر آپ کو اس کی تکمیل کے لیے، اسلام کی تکمیل کے لیے آپ کو گھر بار بھی چھوڑنا پڑے، یعنی ہجرت کرنی پڑے، تو وہ اپنی ہجرت بھی کرنی ہے۔ اور یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ آپ نے اسلام کو غالب کرنے کے لیے ہجرت بھی کی، جماعت بھی بنائی، خرچہ بھی کیا، وقت بھی لگایا، پیسہ بھی لگایا، جانیں بھی قربان کی۔ تو اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ سنت مبارکہ ہے، وہی ہمارے لیے، جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے، کہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا بقیہ کہ اسلام میں جہاد کی اس قدر اہمیت کیوں ہے۔ ہم نے اکثر یہ سنا ہے کہ اسلام مذہب کا نام ہے اور مسلمان ایک قوم کا نام ہے، یہ ہم نے بر صغیر میں لفظ سنے ہیں۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں کہ اسلام کو مذہب نہیں کہا گیا، اسلام کو دین کہا گیا ہے۔ دین اور مذہب میں کیا فرق ہوتا ہے؟
غیر مسلموں نے یعنی کافروں نے جہاں جہاں حکومتیں قائم کی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ مسلمان ہونا، آپ کا مذہب اسلام ہے، تو آپ کو ہم پوری آزادی دیتے ہیں کہ آپ مسجد بنا لیں، نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، اور اپنے جو بھی آپ نے عبادت کرنی ہے، پوجا پرستش کرنی ہے، وہ آپ کر لیں۔ لیکن جو باقی چیزیں ہیں جو قرآن میں جن کو دین لے کے آتا ہے وہ اب آپ کی نہیں چلنی چاہیے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مذہب آپ کا ایک پرائیویٹ معاملہ ہے، سرکاری طور پر آپ کے مذہب کا کوئی رول نہیں ہے۔ یہی امریکہ درس دیتا ہے ہماری فوجوں کو، ہماری حکمرانوں کو، یہی برطانیہ درس دیتا ہے، اور یہی باقی جتنے بھی طاقتور ممالک ہیں وہ یہی درس دیتے ہیں۔ اسلام جو ہے وہ دین ہے، اور دین میں زندگی گزارنے کا پورا طریقہ آتا ہے۔ دین میں خوشی گزارنے کا بھی طریقہ ہے، غمی گزارنے کا بھی طریقہ ہے، لین دین کا بھی طریقہ ہے۔ دین میں جتنا بھی فیصلے کرنے کے اصول ہیں وہ سارے دین نے طے کر دیے اور وہ قرآن میں طے ہیں، اور یہ دین غالب ہی صرف جہاد سے آ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی۔ پہلے مکہ میں جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا، لوگوں سے کہا کہ میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں، بتاؤ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی نہیں بولا۔ بتاؤ میں نے کسی کا حق کھایا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی نہیں کھایا۔ بتاؤ میں نے کبھی کوئی وعدہ کیا اور اس کو پورا نہ کیا ہو؟ انہوں نے کہا کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے تو اپنی قوم میں آپ کو سب سے زیادہ صادق، امین اور وفادار پایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر یہ بات بھی میری سچی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کائنات کا کوئی معبود نہیں، اور اسی کا فرمان جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں نافذ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات پہ وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بہرحال آپ اپنی دعوت دیتے رہے، اور جب مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہونا شروع ہوئے، اور جو آپ نے دیکھا کہ مسلمان جو برداشت نہیں کر سکتے، کسی کو کہا کہ آپ حبشہ چلے جائیں، اور کسی کو کہا کہ آپ مدینہ چلے جائیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا ظاہر ایک نظام ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے نکل کر مدینہ تشریف لائے، اور پھر ارد گرد کے جتنے بھی قبیلوں میں مسلمان پھیلے ہوئے تھے پھر ان کو اکٹھا کر لیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر للکارا کہ اب جو ہے وہ ایک اسٹیٹ اسلامی قائم ہو گئی ہے، اب یہ دنیا کے کسی بھی ملک سے ٹکر لے سکتی ہے۔ اور پھر جو آپ سے ٹکراتا گیا وہ ظاہر نست و نابود ہوتا گیا، اور اسلام جو ہے یہ ابھرتا ہے۔ اس لیے آپ قرآن کے مطالعے سے یہ دیکھیں تو اسلام ایک انقلابی نظریہ ہے، اور مسلمان جو ہے وہ ایک ایسی جماعت ہے جو اس انقلابی نظریے کے تکمیل کے لیے وجود میں آتی ہے، اور جہاد وہ واحد راستہ ہے کہ جو اس انقلابی نظریے کی تکمیل کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ جہاد کی اس قدر اہمیت آپ دیکھیں صرف اسلام میں جو دی گئی ہے وہ اس لیے ہے کہ باقی عرب میں آپ دیکھیں، عربی میں جو لفظ لڑائی کا استعمال ہوتا ہے وہ حرب استعمال ہوتا ہے، جبکہ اسلام میں جو لڑائی کے لیے استعمال لفظ ہوا ہے وہ جہاد کا استعمال ہوا ہے۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان کی اور مال کی بازی لگا دیں، اس کا نام جہاد ہے۔ صرف تلوار مارنے کا نام یا بندوق چلانے کا نام یا گولی چلانے کا نام جہاد نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے یہ حدیث میں سنا بھی ہوگا کہ جہاد اکبر جو ہے وہ اپنے نفس کے خلاف ہے، کہ آپ اپنے نفس کو مار دیتے ہیں، آپ یہ تیار اپنے آپ کو کر لیتے ہیں کہ آپ کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ پھر ایک جگہ پہ یہ ہے کہ جو ظالم یا جابر حکمران کے سامنے آپ صحیح بات کرتے ہیں وہ جہاد اکبر ہے۔
کہ آپ کسی ظالم کو کہہ دیں کہ آپ تو ظالم ہو، میں آپ کی بات نہیں مانتا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یعنی آج کے دور میں آپ جو اس وقت موجودہ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی چٹی دلال ہیں یا جن لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں تھانوں کے اوپر یا عدالتوں کے اوپر، آپ ان کو ڈنکے کی چوٹ پہ للکارنا شروع کر دیں کہ آپ ظالم ہو، آپ جابر ہو اور ہم آپ کی بات نہیں مانتے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کے نتائج کیا بھگتنے پڑیں گے انسان کو، یہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے۔ اس لیے اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں ان میں جو سب سے مشکل ترین عبادت ہے، جس میں انسان کو بہت زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے، وہ جہاد ہے۔ اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالی جھوٹے اور سچے کو علیحدہ کر دیتا ہے، مومن اور منافق کو علیحدہ کر دیتا ہے۔ اور قرآن میں متعدد مرتبہ یہ آیات آئی ہیں، جیسے قرآن پاک کی سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ محض یہ کہہ کر کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ان سے پہلے جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا ہے اس کو ہم نے آزمایا ہے، پس ضرور ہے کہ اللہ دیکھے کہ ایمان کے دعوے میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ یہ اللہ نے دیکھنا ہے اور ہم سب کو دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم تقریریں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں کہ میں آج کے بعد حرام نہیں کماؤں گا، میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، کوئی وعدہ نہیں توڑوں گا، کوئی غلط کام نہیں کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے، وہ موقع سامنے آتے ہیں، پھر وہ موقع آ جاتے ہیں، رشوت بھی سامنے آ جاتی ہے، مسائل بھی آ جاتے ہیں، غربت بھی آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے مختلف طریقے سے۔ جیسے سورۃ البقرہ دوسرے سپارے کا جو تیسرا رکوع ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا، کبھی تمہیں خطرے میں ڈال کر، کبھی جان کا خطرہ، تمہیں ایسے لگے گا کہ جیسے مجھے کوئی قتل کر دے گا، کبھی تمہیں بیماری کا خطرہ ہو جائے گا، کبھی تمہیں مال کے لٹ جانے کا خطرہ ہوگا، کبھی تمہیں کاروبار کے نقصان کا خطرہ ہو جائے گا، کبھی تمہیں اولاد کا خطرہ، نقصان کے خطرہ ہو جائے گا۔ ہر خطرے میں سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، اور ان خطرات میں سے گزر کر جو شخص یہ کہے گا کہ الذین اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم کہتے ہیں نا کہ جب کوئی مصیبت اور کوئی فوتگی، اکثر اوقات تو ہم فوتگی کے موقع پہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ جو جملہ ہے یہ ہر مصیبت کے وقت کے لیے ہے کہ ہم یہ کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، اور یہ جو مجھے نقصان ہوا ہے یا مجھے کوئی خوف ہے، اور یہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا سورۃ العنکبوت میں آیت نمبر 10 اور 11 میں، جس کا ترجمہ ہے اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب اللہ کے رستے میں وہ ستایا گیا تو انسانوں کی سزا سے ایسے ڈرا جیسا اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ حالانکہ اگر تیرے رب کی طرف سے فتح آ جائے تو وہ آ کر کہے گا کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھی تھے، کیا اللہ جانتا نہیں ہے جو کچھ لوگوں کے دلوں میں ہے؟ مگر وہ ضرور دیکھ کر رہے گا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی وعدے کر دیتا ہے۔ آپ کسی بھی تحریک میں ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ اسلامی انقلابی پارٹی میں، آپ زندگی میں مطالعہ کریں، بیٹھ کے غور کریں، ایک تحریک کا چناؤ کریں، اور وہ تحریک ایسی ہو جو خالصتاً اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہی ہو۔ جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ اگر اسلام غالب نہ آیا، آپ غالب آ گئے تو آپ ناکام ہیں۔ ہمارا پتہ کیا ہے مسئلہ رہا ہے معاشرے میں، ہمارے اوپر جب پیرزادوں نے ظلم کیا تو ہم نے گردیزیوں کو پکڑ لیا، جب گردیزیوں نے کچھ پلے نہ پکڑایا تو ہم نے چیمے کو پکڑ لیا، جب چیمہ نے کچھ کوئی ترقیاتی کام نہ کرایا تو ہم دوبارہ بڑائج کے پیچھے چلے گئے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا، ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ہم ایک کے بغض میں ہم دوسرے کے ساتھ چلے گئے۔ حالانکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ بغض کسی فرد سے نہیں رکھیں، معاملات سے بغض ہونا چاہیے۔
طارق بشیر چیمہ بھی ویسا ہی طاغوت ہے، ویسا ہی ظالم ہے جیسے پیرزادہ ظالم ہے. ہر ایک کو جتنا موقع ملتا ہے اس کے مطابق وہ عوام پر ظلم کرتے ہیں. آپ اگر غور سے کریں، توجہ کریں کہ یہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے من پسند تھانے دار لگاتے ہیں، من پسند اسسٹنٹ کمشنر لگواتے ہیں، پھر فائلیں تبدیل کرواتے ہیں، پھر سرکاری رقبے نہر میں دریاؤں میں پھینکواتے ہیں اور قیمتی ترین رقبے اپنے نام کرواتے ہیں، پھر ان کی کالونیاں کاٹتے ہیں اور پھر بیچتے ہیں. یہ سب کا یہی طریقہ ہے. میلسی میں کھچیوں نے بھی یہی کیا ہے. آپ جس شہر میں چلے جائیں بڑے بڑے جاگیردار وڈیرے یہی کچھ کر رہے ہیں کہ غریب کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر وہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور ہم انہی کے پاس جا کر اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں جو خود ہی ظالم ہیں. ہمیں ایسی تحریک کو ڈھونڈنا چاہیے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، کیونکہ جو شخص اللہ کا باغی ہونا وہ کبھی انسان کا دوست نہیں ہو سکتا. جو اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ وفا نہیں کرتا وہ ہمارے ساتھ کیسے وفا کر سکتا ہے؟ جو اللہ کا نمک حرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمک حرام ہے، تو وہ ہمارا کیسے نمک حلال ہو سکتا ہے؟ اگر میں نے بھی یہی کوشش کی ہے، میں ایک عرصہ تک مختلف تحریکوں میں رہا ہوں. کچھ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ جو معاملات تھے وہ صحیح نہیں تھے. پھر میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے قیامت والا دن پوچھیں گے کہ بغیر جماعت کے، بغیر ایک پارٹی کے آپ مسلمان نہیں رہ سکتے، اکیلے آپ مسلمان نہیں رہ سکتے. اگر آپ کو کوئی پارٹی پسند نہیں ہے تو پھر آپ ایک ایسی آئیڈیل پارٹی بنائیں، ایک ایسی نمونہ